اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب کل مختال فخور الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ الحدید کے تیسرے رکوع کی آیات تلاوت کی ہیں۔ قرآن مجید کا کون سا مقام ایسا جو توجہ طلب نہیں، مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت بنیادی بات ذہن نشین کرانے کی کوشش کی ہے، جس کو بھلا دینے کی وجہ سے اور نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہم دین سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ دین مطالبہ کرتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، اس کے در پہ نہ ہو، یہ دھوکے کی ٹٹی ہے، بالکل فریب کی چیز ہے، عارضی ہے بالکل، اصل چیز آخرت ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرو، اور اس کے لیے اپنے جان اور اپنے مال، دو چیزیں جو ہے نا، یہی تمہارے پاس ہیں، جان ہے یا تمہاری پراپرٹی ہے، ان کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرو۔ مگر اس راستے میں شیطان مردود جو ہے نا، وہ ہمیں بہت بہکاتا، اور الشیطان یعدکم الفقر، ایسی باتیں بتاتا ہے کہ تم بے وقوف ہو، اپنا مال خرچ کر رہے ہو، اتنے لاکھ لوٹ بن گئے ہو، کل کو اگر کوئی مصیبت آ گئی وہ سیونگ اکاؤنٹ کھولو، کسی بینک میں کھاتہ جمع کرو، یہ دینی کاموں کے لیے خرچ کرتے ہو، آ گیا وقت تو کیا بنے گا، بیمہ کراؤ، بینک میں جمع کراؤ، دولت بچاؤ، خرچ نہ کرو، جان جو ہے اس کو بچانے کی کوشش کرو، اس کی حفاظت کرو، کیوں نادان بنتے ہو، خطرے مول لیتے ہو؟ تو یہ ساری بیماریاں جو پیدا ہوتی ہیں عقیدہ تقدیر پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ دین جو اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہاں جو کچھ ہونا ہے وہ طے ہو چکا، کوئی طاقت اس کو ٹال نہیں سکتی، تم جتنے جی چاہو جتن کرو، اگر تمہارے مال کو نقصان پہنچنا ہے پہنچ کر رہے گا، تم نہیں روک سکتے اس کو، کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی، وہ آئے گی آفت۔ تو کیا فائدہ کہ جس خدا کے ہاتھ میں رزق کا کم کرنا اور بڑھانا، تم اس سے ہی آنکھ مچولی کر رہے ہو، اس سے ہی چلاکیاں کرتے ہو کہ ہم بچا لیں گے اس طرح اپنا مال، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کسی دن ڈاکہ پڑے گا یا کوئی آگ لگ جائے گی یا کوئی اور معاملہ ہو جائے گا، سب برباد ہوئے، کوششیں دھری رہ جائیں گی۔ اور جو جان بچانے کی تم کوشش کرتے ہو، اللہ کے ہاتھ میں زندگی موت، اس نے موت کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، وہ موت ٹلے گی نہیں۔ تو اس لیے بزدل بننا، منافق بننا، مسرت پسند بننا کہ یہ وقت کا تقاضا، یہ ساری نادانی کی باتیں، تم ہزار جتن کرو اللہ کے لکھے کو مٹا سکتے ہو؟ اب یہ دین کا توحید کا بنیادی ہے ایک جز کہ آدمی مانے کہ جس نے یہ دنیا بنائی ہے، لالٹپ نہیں بنائی، بغیر کسی اسکیم کے نہیں بنائی، پوری طرح ایک نقشہ بنایا اور اس کے تحت یہ دنیا بنائی اور چلا رہا، ایک ذرہ بھی یہاں نہیں ہے جگہ بدلتا جو لکھا ہوا نہیں ہے۔ یہ چیز ہے جس کو کافر سمجھ گئے۔ مولانا عبدالمجید دریا بادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں ایک کافر کا حوالہ دیتے ہیں انگریز کا، کہ وہ کہتا ہے دو باتیں یار میں نے جو قرآن میں دیکھی ہیں، اس نے مسلمانوں کو دلیر بنایا ہوا، ایک تو زندگی بعد موت، یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے سے کوئی بگڑتا انسان کا، صرف دنیا بدلتا، کچھ بھی نہیں فرق پڑتا، وہ کیوں روتا چلاتا رہا کہ ہائے مر جاؤں گا، یہ تو وہ کرے تو سمجھتا کہ بعد میں کچھ نہیں، جو مانتا کہ یہ تو تنگ سا ہے، قفس ہے، پنجرا ہے جس میں بند ہوں،
اس سے جب میں آزاد ہوں گا تو اس سے بڑی کھلی اور وسیع فضا میں اڑوں گا، وہاں میرے لیے انعامات ہیں، جنت ہے، نعمتیں ہیں، کیوں گھبرائے گا؟ جیسے ایک بادشاہ نے ایک ولی اللہ سے پوچھا کہ کیا بات ہمارے سامنے جب موت کا کوئی ذکر کرتا ہمارے تو ہوش گم ہوتے، عیش منغص ہو جاتا ہے، مزہ جو کرکرا ہو، تم لوگ بڑا خوش ہوتے۔ انہوں نے کہا سلطان آپ کو محلات سے نکال کر بیابان میں پھینک دیا جائے تو آپ گھبرائیں گے نا، اور ایک شخص کو بیابان سے اٹھا کر محلوں میں پہنچا دیا جائے وہ خوش نہیں ہوگا؟ ہم چونکہ آخرت کے لیے تیاری کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ فرشتے پھول لی کر کھڑے ہوں گے، ہار استقبال کریں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، خوش ہو جاؤ، آ جاؤ، تم نے پاکیزہ زندگی گزاری، اب داخل ہو جاؤ جنت میں، مزے سے رہو۔ ہم موت سے کیوں ڈریں گے؟ اور جو سمجھتا ہے کہ مال بچانے سے نہیں بچتا، بہت کوششیں لوگ کرتے ہیں، نہیں تباہ ہو جاتا، کاروبار میں گھاٹے پڑ جاتے ہیں، نہیں کچھ بھی نہیں رہتا، لاکھ پتی ہوتے ہیں اور مانگنے پر آ جاتے ہیں۔ اور کئی ایسے ہیں جیسے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تابعی کا واقعہ لکھا، وہ فرماتے ہیں میں نے ہشام بن عبد الملک کو بھی دیکھا کہ حج پر گیا اور کئی اونٹوں پر اس کے لباس ہی لدے ہوئے تھے، حج کو گیا عیاشی، اور بعد میں اس کے بچوں کو میں نے بازاروں میں بھیک مانگتے دیکھا۔ اور عمر بن عبدالعزیز جب دنیا سے گئے رحمۃ اللہ علیہ تو بیٹوں کو بلایا اور آخر وقت کہا بیٹا میں نے دنیا میں سے آپ کو کچھ نہیں دیا، تنگی سے وقت گزرا، آپ کو روٹی بھی نہیں اچھی نصیب ہوئی، مگر مجھے یقین اور میرا عقیدہ ہے اللہ یتولی الصالحین، اللہ نیکوں کا خود ولی ہے، سرپرست ہے، وہ تمہیں سنبھالے گا۔ اور 50 گھوڑے ان میں سے ایک بچے نے بعد میں مجاہدین کے لیے دیے، اللہ نے اتنی دولت دی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم اپنی تدبیروں اور کوششوں سے سمجھتے ہو کہ یہ ہو جائے گا، تمہارا ایمان نہیں ہے کہ دنیا اللہ نے تمہارے سپرد نہیں کر دی، تھوڑا بہت اختیار ہے وہ بھی تقدیر کے دائرے کے اندر کے بھاگ دوڑ کر لو، ہوگا وہی جو اللہ لکھ چکا ہے، اس میں رد و بدل نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنا فرض سر انجام دو، جو آواز دیتا نا کیا ہو یہ کام کرو، وقت ہے دین کا یہ حکم ہے کرو، باقی یہ بے فکر رہو کہ جو مصیبت آنی وہ بھی آئے گی، خوشحالی ہے وہ بھی آئے گی۔ تو یہ آیات جو ہیں ان کو توجہ سے سنیے اور پھر پتہ چلے کہ وہ نیک لوگ جن کے بارے میں ہم حیران ہیں، ہم ہیں ممولے، وہ ہیں شاہین۔ جیسے اقبال کہتا ہے کہ ممولے کے سامنے بعض کی باتیں کی جائیں اس کا تو جگر پھٹ جائے گا، دل اس کا جو ہے نا فیل ہو جائے گا، ایسے خطرے، وہ ممولا ہے بیچارہ۔ مگر شاہین جو ہے پرواہ نہیں کرتے، دنیا روکتی رہتی ہے کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو، وہ کہتے ہیں بیوقوف لوگ، یہ سب مجھے سمجھانے والے نادان ہیں، میں ان کی بات مانوں تو پھر موت ٹل جائے گی۔ اللہ نے سورہ آل عمران بھر دی کہ منافقین پروپگنڈا کرتے تھے کہ رسول اللہ نے ہماری بات نہ مانی صلی اللہ علیہ وسلم، کھلے میدان میں جنگ لڑنے کے لیے چلے، کیا نتیجہ نکلا؟ 70 مارے گئے، اتنے حضور بھی زخمی ہوئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کافرو بے ایمانو، ابھی تک تمہارے اندر ایمان نہیں آیا، تم نہیں سمجھتے کہ ان کی موت وہاں لکھی ہوئی تھی، انہوں نے جانا تھا اور شہادت حاصل کرنی تھی، تم بکواس کرتے ہو کہ اگر وہ گھروں میں رہتے تو موت نہ آتی۔ اس کا مطلب تم توحید کے جز پر ایمان نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پوری سکیم ہے، وہ دنیا کو اپنے نقشے کے مطابق چلا رہا۔ اور ساتھ ہی اللہ پاک نے فرمایا اگر تم سچے ہو نا کہ اپنی چالوں اور تدبیروں سے تم موت سے بچ سکتے ہو، فَدْرَوْا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جس دن آئے گی نا ٹال کر دکھانا اگر سچے، اور آ جائے گی أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ۔ تو وہ غیر مسلم لکھتا کہ ایک تو زندگی بعد موت، دوسرا مکتوب پر ایمان، لکھے پر کہ ہو جانا جو ہونا، یہ دلیر بنا دیتا ہے۔ اور جب سے یہ چیزیں نکل گئیں بلکہ الٹا ہم نے تقدیر کا معنی بنا لیا کہ ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جاؤ، کچھ نہیں کرنا، ہم نے غلط معنی لیا۔ اور امی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیے نا اقبال نے، وہ مکالمہ پڑھنا چاہیے، جو آپ تو مولانا روم کی مثنوی سے ڈھونڈے نا، جو پہلے سے دیوں کو یہ نہیں کہ آپ باتیں ہو رہی ہیں، خود ایک سوال سوچتا ہے جو بڑے گہرے ہیں اس زمانے کے اشکال، اور اس کا جواب رومی کے کلام سے دیتا۔ تو کہتا ہے کہ اے شریک مستی خاصان بدر، میں نہیں سمجھا حدیث جبر و قدر، کہ اے رومی تجھ کو تو وہ نشہ نصیب ہے جو اصحاب بدر کو نصیب، تیرے کلام سے پتہ چلتا کہ تو اللہ کی محبت میں غرق ہو گیا، مگر جبر و قدر کی بحث مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تو جواب میں انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ایک ہی چیز ہوتی ہے جو کسی کا بیڑا غرق کر دیتی ہے اور کسی کو نفع ہو جاتا، بال بازاں راس ہوئے سلطان برد، باز کو پر ملے توڑ کر بادشاہ کے ہاتھ پر چلا گیا، بال زاغاں را بگورستان برد، وہی پر کوے کو ملے
نامراد مردار کھانے کے لیے چلا گیا، پر ایک ہی ہے۔ تو عقیدہ جبر و قدر ایک ہی ہے کہ ہونا وہی ہے جو کچھ ہوگا۔ یہ سے بیوقوف کیا نتیجہ لیتے ہیں؟ جبر باشد، جبر جو ہے نا نیکوں کے لیے، کمال کے لیے، ان کو بلندیوں تک پہنچاتا، اور جاہلوں کی جبر باشد، جبر ہم زندان بندے جاہلاں بیوقوف غلط سمجھ کر ہاتھ پر توڑ کر بیٹھ جاتے۔ مومن دلیر ہو جاتا ہے کہ جو کام میرے ذمہ لگا میں وہ کروں گا، جو ہونا ہوئے، اور کوئی بھی برا نہیں ہوگا۔ جنگ تبوک کے لیے جب مسلمان جانے لگے تو لوگوں نے کہا یہ بیوقوف، اتنا دور کا سفر، آگ برس رہی ہے، پھل پکے ہوئے ہیں سنبھالنے ہیں، اور ٹکر ہے 2 لاکھ فوج ہے کیسر روم کی، دنیا کی سپریم پاور ہے، یہ جا رہے ہیں بیچارے جنہیں سواریاں بھی نصیب نہیں، ہلاکت کی طرف جا رہا ہے، ان کو ان کے دین نے بیوقوف بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے یہ کہو حل تربصون بنا الا احدی الحسنیین، بیوقوف ہو تم دونوں میں سے جس چیز کی بھی ہمارے بارے میں توقع رکھتے ہو کہ یا ہم جیتیں گے یا مارے جائیں گے، دو ہی ہیں، یہ تم نہیں سمجھتے، ہم دین کی برکت سے سمجھ گئے کہ یہ دونوں چیزیں ہمارے حق میں سے بہتر، فتح ہوگی وہ بھی اچھی، اور مارے گئے تو اس سے زیادہ اچھا۔ آپ دیکھتے ہیں نا جنگ موتا میں جب ایسی صورتحال پیش آ گئی کہ لشکر تو صرف 3000 آپ نے بھیجا تھا، مگر وہاں فوج 1 لاکھ جو تھی ٹھیوڈور لے کر سامنے آ گیا۔ ہم مسلمانوں نے کہا کیا کریں؟ کہنے لگے رسول اللہ کو اطلاع دینی چاہیے کہ یہاں تو یہ صورتحال پیش آئی ہے، آپ کمک بھیجے یا جو فیصلہ کرے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا یار تم کس چیز کو ڈھونڈتے پھرتے تھے؟ اگر جنت چاہتے تھے تو اس کو وہ سامنے دروازے کھلے ہوئے، اور اب مدینے اطلاع دیتے پھرتے ہو۔ ایسی تقریر فرمائی کہ اسی وقت لوگوں میں جوش بھر گیا اور شہید ہو گئے، تینوں امیر جو تھے شہید ہو گئے، حضرت خالد بن ولید نے کمان سنبھالی۔ یعنی یقین اور ایمان یہ کہ یہ کوششیں تدبیریں جو سمجھا اس سے ہی سب کام ہو جائے گا۔ یہ تو پھر اس نے عقیدہ تفویض اختیار کری کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا چھوڑ دی ہے، میرے ہاتھ میں کر دی، جو چاہوں گا کروں، نہیں ہونا ایسا ہوگا، کنٹرول اب بھی اس کا موجود ہے، کوششیں کرو سب کچھ، مگر اس کوششوں کا جو نا آخری نتیجہ وہ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ تو اس لیے ان آیات کا ترجمہ آپ سن لیں، جو خرچ کرنے سے دریغ کرتے ہیں کہ نہ تحریکوں کو نہ دو جہاد کے لیے نہ دو نیکی کے کاموں میں، نہ اس لیے دولت بچی رہے گی۔ فرمایا دولت کا کم و بیش کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، تدبیروں سے نہیں، دو کھڑے دل سے، اور بھروسہ اللہ پر رکھو کہ جس نے اب تک دیا ہے وہ آگے بھی دے گا۔ اعلم، اچھی طرح جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی جس کے پیچھے تم پڑے ہوئے اور اس کو حاصل کرنے کی دوڑ دھوپ کر رہی، یہ کیا ہے؟ کھیل ہے، تماشا ہے، فیشن ہے، اور پھر آپس میں ایک دوسرے پر غرور کرنے کی چیزیں ہیں، اور آخر عمر میں تھوڑا آدمی مال اولاد کی زیادتی چاہتا، میں مر جوں، میرا گھر بعد میں بعد رہے بچے، یہی دندے ہیں نا۔ چھوٹی عمر میں کھیلنے میں لگا رہتا ہے، پھر ذرا زیادہ اچھا ہوتا ہے لہو، کھیل تو بچہ ہوتا ہے نا نادان جس کو پتہ ہی نہیں، پھر ذرا ہوش آتی ہے، پھر یہ جو دلچسپیاں، تھوڑی زیادہ عمر کے بچے پھر نا ہابیز اختیار کر لیتے ہیں۔ پھر اللہ پاک فرما زینہ، ہر شخص پسند کیا میری جیکٹ اچھی ہو، اس کو سونے کے لگے ہوئے ہوں بٹن، یہ ہو زینت، فیشن، اور پھر تفاخر، میں اس سے بڑھ جاؤں، اس سے بڑھ جاؤں، اور بعد میں مال اولاد کی۔ اللہ پاک میں یہی کام ہے، اس میں لگے رہتے ہو، حالانکہ تمہیں عقل ہونی چاہیے کہ مسئلہ غیث ہے۔ یہ دنیا جو ہے اس کی مثال ایسے ہی سمجھو کہ جنگل جو ہے وہ ویران پڑا ہوتا، بارش ہوتی ہے وہاں طرح طرح کی بوٹیاں ہو گئی، سبزہ ہی سبزہ لہلہانے لگتا، آدمی نکلتا کہتا یار ایک آدھے دن میں رونق ہی رونق ہوگی۔ آج الکفار نبات، بہت پسند آتی ہے ان کھیتیاں کہ پھول طرح طرح کے ہیں، یہ تو گلزار بن گیا، ثم یہی پھر وہ خشک ہو جاتے ہیں، فترہ مصفر زرد ہو گئی، ثم یکون حطاما، چند دن میں دیکھا وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی اس دنیا کا حال ہے، کچھ نہیں، یہ سب اجڑ جائے گا، رونقیں جاتی رہیں گی۔ جو چمن سے گزرے تو اے صبا، تو یہ کہیو بلبل زار سے کہ خزاں کے دن بھی قریب ہیں، نہ لگا تو دل کو بہار سے۔ تو کس عارضی بہار میں پنسا ہوا، یہ ختم ہو جائے گا، تو ہزار ٹانگیں یہاں اڑانے کی کوشش کر، نہیں، وقت آئے گا، جانا پڑے گا، اور یہ سب دھرا رہ جائے گا۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، اس دندے میں عمر ضائع کر دیتے ہو، آگے آخرت میں سخت عذاب منتظر ہوتا، آنکھیں بند ہوتی ہیں، ہتھکڑیاں آ جاتی ہیں، آگ آ جاتی ہے، فرشتے کوڑے لے کر آ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا ہتھوڑا کہ اگر پہاڑ پر ماریں تو ریزہ ریزہ ہو جائے، اس سے چوٹیں لگتی ہیں۔ پھر
مغفرۃ من اللہ و رضوان، تم نے یہ کما لیا عذاب۔ دوسرا بھی آپشن تھا کہ اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا میں رہتے تو قصور معاف ہو جاتے اور اللہ خوش ہو جاتا، وہاں خوشنودی رب کی حاصل ہوتی، اللہ راضی ہوتا، اور جاتے تو پیش ہوتے تو کہتا کیا تحفہ لائے، تو کہتے کہ اللہ میں نے اس دنیا میں زندگی گزاری مگر تیرے سوا کسی چیز سے دل نہیں لگایا، بچوں میں بھی پھنسا رہا، بیوی بھی تھی، کماتا بھی تھا، مگر دل تجھ میں اٹکا ہوا، تجھ کو راضی کرتا رہا ہر حال میں، تو فرمایا اللہ خوش ہوتا۔ سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم خود سلام کہتا کہ آ بندے شابش تیرے جیسوں کے لیے میں نے دنیا بنائی تھی، مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کیا ہے، یہ ساری مل بھی جائے گی اور تمہاری مرضی کے مطابق آخر تک رہ بھی گئی تو دھوکے کی چیز، تم چلتے بنو گے یہ پڑی رہ جائے گی۔ اس لیے کرو یہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، چھوڑو ان باتوں کو کہ میں نے اس سے آگے نکلنا، اس سے زیادہ بینک بیلنس بنا، جنت کی طرف بھاگو اور اللہ کی بخشش کی طرف بھاگو، وہ حاصل کرنے کی دوڑنا ہے، ایک دوسرے سے آگے نکلنا ہے، تو ان چیزوں میں نکلو۔ ارضھا کعرض السماء والارض، یہ زمین و آسمان سارے بھی ملا دیے جائیں تو یہ اس کی چوڑائی بنتے، وہ جنت اتنی بڑی ہے وسیع۔ وَعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، کوئی نہ کہے کہ پتہ نہیں جنت کب بنے گی، وہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو سچے دل سے مانتے ہیں، ان کے رسولوں کو سچا مانتے ہیں، ان کے لیے تیار پڑی ہے، آنکھیں بند ہوگی، جنت کے دروازے کھلے ہوں گے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اب کوئی نادان اور بیوقوف کہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے یہ پیسے دے دیں، جانیں دے دیں، تو یہ تھوڑی سی قربانی، یہ فانی چیزیں دے کر اتنی ابدی جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، فرمایا کوئی بات نہیں، جو اللہ وعدہ کر رہا ہے ذالک فضل اللہ، یہ تمہارے اندازوں سے زیادہ یہ فضل کرے گا نا اپنی طرف۔ تمہاری محنت تو یہ ہے کہ 50-60 سال بالفرض صحیح بھی کام کیے ہیں، 50-60 سال وہاں رہنے دے، نہیں ہمیشہ ہمیشہ، اب نہ مرو گے نہ بیمار ہوگے، نا یہ اس کا فضل ہے، یوتی ہے ہمیشہ، مگر دے گا ان کو ہی جو اس کے معیار پر پورے ہوں گے۔ من یشاء کا معنی نا لوگ کر لیں جس کو چاہے، اور جس کو چاہے بنا لیا بلائنڈ پاور، کہ اللہ کوئی بچہ ہے یا کوئی پاگل ہے، اس نے ہتھی پکڑی ہوئی ہے، پتہ نہیں کس کو لگ جائے۔ جب وہ یاد آتی ہے نا کہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا، جس کو چاہتا ہے بخشتا، وہاں چاہتے کا یہ معنی بنا لیا کہ کوئی قاعدہ قانون کوئی نہیں، اس کا معنی تو یہ کہ جو تم کہتے ہو کہ تمہارے چاہنے سے یا کسی ولی اور پیر کے چاہنے سے یہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا، نہ سفارش چلے گی نہ دخل، جس کو وہ چاہے گا۔ اب وہ کس کو چاہے گا وہ تو بتا دیا، سارا کلام بھرا ہوا کہ ان کو بخشوں گا، ان کو سزا دوں گا۔ یہ تو ایسے ہے جیسے کسی جج کو آدمی متاثر کرنا چاہے، دوست جائیں یا رشوت جو کہ کام کرو میں وہ فیصلہ کروں گا میں جو چاہوں، اب بیوقوفی سمجھے کہ جو چاہے گا اندھا ہے بھائی، نہیں قانون کے مطابق۔ اس لیے یہ چاہے جہاں جہاں اللہ کے لیے ترجمہ کرنے والوں کو چاہیے کہ بدلنے لوگ تباہ ہو گئے تھے، وہاں لکھیں کہ وہ شخص جو ہے اس کو اللہ بخشے جا گا، اس کے قانون مغفرت کے مطابق بخش کے لائق ہوگا، سزا اس کو دے گا جو اس کے قانون کے تحت سزا کا مستحق ہوگا۔ بات سیدھی، چاہت اپنی اس نے واضح کر دی، مگر غلط تو اللہ فرماتا یہ بہت اس کا بڑا فضل ہے، تمہاری تھوڑی سی محنت کے عوض یہ ابدی جنت جو لائق ہوں گے اس کے قانون کے مطابق اس کو دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ کا فضل تمہارے اندازوں سے بہت بڑا، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کے پاس کتنے خزانے ہیں۔ اور اس بارے میں جو بات میں نے کہی تھی کہ بزدل کیوں بنتا، کیوں مال جان قربانی کرتا، تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا، کہتا میں اپنے حیلوں بہانوں سے ناجائز تدبیروں سے مال بچا لوں گا، جان بچا، اس کا علاج کیا۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ، یہ جو زمانہ گزر رہا ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا، یہ بھی اسی سلسلے کی بات ہے۔ کیوں نہیں انہوں نے کسی کی بات سنی؟ جانتے تھے کون ٹال سکتا وقت کی پکار ہے، کچھ لوگ چپ ہو گئے ہیں، کچھ عبادت خانوں میں گھس گئے ہیں، کچھ بیچارے جو ہیں بک گئے ہیں، اب کوئی بھی نہیں جو میدان میں آئے، تو میں بھی اگر نہ نکلا تو یہ تو ہو جائے گا کہ یار سب ٹھیک ہی ہو رہا، کم از کم یہ تو امت کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ میں روک نہیں سکتا، میرا باپ بے بس ہو گیا تھا جب وہ پوری سلطنت کا مالک تھا، حسن بے بس ہو گیا تھا، اب میرے پاس کون سا لشکر، مگر وہ تنہا اور ایک اس کے ساتھ عورت اس کی بہن نکل کھڑے کہ نہیں، امت کو بتانا چاہیے کہ یہ پٹڑی غلط ہے جس پر گاڑی جا رہی چلتی رہے، اور اس کی برکت ہے کہ آج امت اسلامیہ میں کوئی آدمی اس دور کو خلافت راشدہ نہیں کہتا، بالکل کہتے ہیں کہ حکمران ہے، ٹھیک ہے آج تک چلے آ رہا ہے مشرف صاحب کی طرح، مگر یہ مسلمانوں کے صحیح حکمران نہیں ہیں۔ ایسی لکیر کھینچ دی کہ بھئی معیاری حکومت جو ہے وہ وقت گزر گیا، یہ ملک عزوز ہے، ظالمانہ بات سے ہوتی رہے، ورنہ جیسے چپ ہو گئے نا زیادہ لوگوں نے بات خانے
وہ بے ایمان نہیں تھے، عبادت خانوں میں گھس گئے کہ یار چھوڑو، حکومت سے کیا ٹکر لینی، اللہ اللہ کریں، لوگوں کو دین پڑھائیں سکھائیں، مگر میدان میں نکلنے والا کوئی نہ رہا۔ یہ عقیدہ اور ایمان ہے جو نکالتا ہے کہ تمہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض، زمین میں جو حادثہ پیش آئے گا، زمین میں حادثے سے مراد تمہارے جسم کے باہر، مال کو آ جائے، پراپرٹی کو آ جائے، فصلیں تباہ ہو جائیں، جو باہر آئیں گی مصیبتیں پیش، ولا فی انفسکم، اور تمہارے اپنے آپ کو بھی جو مصیبتیں پہنچے گی، سن لو کہ یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، نہ یہ اچانک ہوں گی، الا فی کتاب، یہ پہلے سے دفتر میں لکھی ہوئی ہیں، من قبل ان نبرا، تمہیں پیدا کرنے سے پہلے ہم سب کو یہ طے کر چکے ہیں اور اس کے مطابق ہو کر رہے گا، اس لیے کوئی فائدہ نہیں بزدل بننے کا اور ہاتھ پاؤں جوڑنے کا، منتیں سماجتیں کرنے کا، اس سے کچھ نہیں بنا، نہ بش کوئی سنوار سکتا ہے، نہ تمہارا، نہ یہ عقل مندیاں کچھ کر سکتی ہیں، جو ہونا ہے ہو کر رہے گا۔ اِنَّ ذَلِكَ اللہ یسیر، اور کوئی بے وقوف نہ یہ سمجھے کہ اللہ کو کیسے پتہ کیسا ہوگا، اللہ خالق ہے، اس کا علم جو ہے محیط کل ہے، وہ پیدا کرتا اپنے ہاتھ سے، خود بخود چیزیں نہیں بنتی جاتی ہیں، اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، جو اپنے ہاتھوں سے بناتا وہ بھی نہیں جانتا کہ یہ چیز کتنے مدد کے لیے ہے، کس کام کے لیے، اس کے لیے یہ بات بالکل معمولی ہے۔ تم اپنے علم کے لحاظ سے سوچتے ہو کہ کل کے بارے میں کون، نہیں، اللہ کا سوچو کہ اللہ جو ہے وہ بالکل کامل ذات ہے جس کے علم میں کوئی نقص نہیں، حاضر و مستقبل اس کے لیے ایک، جو گزرا جو ہے ہونا سب جانتا ہے۔ اور یہ مسئلہ کیوں بتایا؟ فرمایا بال پر جو ہیں وہ کوے کو لے جاتے ہیں مردار کی طرف، یہی مسئلہ لے کر کوئی بے ایمان چھوڑ بیٹھیں گے کہ بس پھر کچھ نہ کرو، کچھ جو ہیں وہ باز کی طرح بادشاہ کی طرف اڑیں گے، وہ دلیر ہو جائیں گے کہ ڈرنا نہیں، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، یہ مسئلہ تقدیر کی حکمت بیان کی کہ یہ مسئلہ لوگوں کو کیوں بتایا گیا، تاکہ اگر تمہارے ہاتھ سے کچھ چیز جاتی رہے، جو تم چاہتے تھے نا وہ نہیں حاصل ہوا، تو تمہیں غم نہ ہو، سوچو کہ نہیں، غم کرنے سے کیا فائدہ، اگر میں اس کے خلاف کرتا پھر کوئی اور کر سکتا تھا، یہ ہونا ہی ہونا تھا، ماشاء اللہ کانا وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہتا ہوگا، بڑی بات ہے، یہ رکوع ضرور پڑھنا پھر جا کر تفسیروں سے بھی، تاکہ دل جو نا کسی جگہ ٹک جائے، ہاں اپنی جگہ جم جائے، کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، گھبرانے کیا بات، جو نہیں ہوا یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، ولا تفرحوا بما آتاکم، اور اگر وہ چیز کوئی تمہیں اپنے فضل سے عطا کرے تو گھمنڈ میں نہیں آنا، متکبر نہیں ہونا کہ میری تدبیروں کا نتیجہ ہے، میرا یہ رائٹ بنتا تھا، کون ہو تم استحقاق جتانے والے، بتیرے دھکے کھا رہے ہیں، یہ اس کی مہربانی ہے تجھے کوئی چیز دے دی، واللہ لا یحب کل مختال فخور، سن لو کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندے پسند نہیں ہیں جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ مختال معنی دونوں کا ایک ہی، غرور کرنے والا گھمنڈ، مگر مختال ہے اندر، یہ اندر کی بات ہے کہ جب دل میں آ جاتا ہے خیال کہ میں بڑا ہوں، تو فرمایا ذہن بھی ٹھیک رکھو، یہ کیڑا پیدا نہیں ہونا چاہیے، فخور جو پھر اس کا اظہار شروع کرتا، باتوں سے بھی کہتا میں بڑا ہوں، اور اپنے کردار سے بھی کہ لوگوں کے برابر نہیں بیٹھتا، آگے آگے چلتا، فرمایا ایسے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور دوسروں کے مقابلے فخر جتاتے ہیں، میں ان کو پسند نہیں کرتا۔ اصلاحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بات جہاں آتی ہے کہ اللہ کو یہ پسند نہیں، یہ معمولی نہ سمجھنا، اس کا اصل الٹا ہے کہ اللہ کو یہ لوگ سخت ناپسند، وہ دشمن ہے ان کا، اور جس کا خدا دشمن ہو جائے ان کے لیے پھر یہاں اور آگے کہیں پناہ نہیں، وہ نہیں بچ سکتے۔ اللہ کہتا ہے میں نہیں ان لوگوں کو اچھے سمجھا، میری دنیا میں رہ رہا، میں ان کا دشمن ہوں۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، ان کم بختوں کا حال یہ تقدیر پر نہیں مانتے، اس لیے خود بھی بخل کرتے ہیں، ہمیشہ سوچتے ہیں وہ کھاتا کھولیں جہاں ہماری دولت بڑھتی رہے، اور لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ نہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اتنا نہ لٹایا کرو، اپنے اور اپنے بال بچوں کی فکر کرو۔ اللہ کہتا تقدیر کو مانتے تو کیوں ایسی باتیں کرتے؟ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، آخر میں اللہ نے بالکل یہ نا تنبیہ کر دی، تحدید، دھمکی دے دی کہ ان باتوں کو سننے کے بعد بھی جو منہ پھیریں گے، نہیں آئیں گے اللہ کے دین کی طرف، نہ جان قربان کریں گے نہ مال، وہ سن لیں ان اللہ هو الغنی، کہ اللہ کو ان کے خرچوں کی اور ان کی قربانیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا کوئی کام اٹکا نہیں کہ تم نہیں کرو گے تو اس کو نقصان کوئی پہنچے، وہ تو غنی ہے، ساری دنیا کافر ہو جائے اس کا کچھ نہیں بال بھی کر سکتی، الحمید، تو کیوں یہ دعوت دیتا تمہیں قربانیوں کے، اس لیے اس کو ضرورت نہیں، مگر اس کے وہ لائق حمد ہے، اس میں اتنی اعلیٰ صفات ہیں، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، وہ اس لیے منادی کرتا ہے تمہارے لیے کھاتا کھولا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں، آؤ تمہارے لیے سامان کیا کہ یہ نکمی دے کر نا زندگی، بہتر زندگی لے لو،
یہاں جان دے دو زندہ ہو جاؤ گے۔ قرآن نے کہا جو مرتے ہیں، اب یہ راز قرآن نہیں کھولا کہ جو جینا چاہتا ہے وہ وہی آدمی ہے جس کو مرنا آتا ہے، جو مرنا نہیں جانتا وہ جینا نہیں جانتا، وہ ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، جوتیاں کھاتا رہتا ہے، ذلت کی زندگی گزارتا ہے۔ دوسرا جو ہے نا وہ سمجھا نہیں مرنے میں تو عزت یار نہیں ہے، عزت ہے، وہ جان دیتا ہے۔ اور پھر دنیا یہ کہتی ہے جیسے ڈھب سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ یہ ہم نے بھی دینی، بسترے پر ایڑیاں رگڑ کر مرے کوئی یاد نہیں کرے گا، مگر جو اللہ کی راہ میں نکل کے مرتے ہیں، ہزار دنیا چاہتی ہے کہ ان کا نشان مٹایا جائے۔ ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ لوگوں نے پہلے ویسے ہی سب کچھ کیا، سر کاٹ کر گھمایا، آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ سر کہاں دفن ہوا۔ سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس پر مقالہ لکھا تو آخری سطروں میں جو شعر لکھا کہ جو یہ سمجھتا ہے نا کہ اللہ کے ساتھ محبت آسان ہے، اس سے یہ کہہ دو کہ وہ آ کر میری قبر کو دیکھے کہ سر ملا، پھر کسی کو سر کا پتہ نہیں چلا کہ سر کٹنے کے بعد کوفہ گیا، اس کے بعد پھر کیا ہوا، شام گیا، وہ مدینہ چلا گیا، مصر دفن ہوا، اسکلان میں ہوا، کوئی خبر نہیں۔ یہ کربلا میں شیعہ لوگ بھی مانتے کہ ہم نے اپنے دل کی تسلی کے لیے وہ بنو اسد نے جو لاشیں تھیں بعد میں دوسرے دن دفن کر دیں، سر نہیں ملا۔ مگر من کانا، وہ کہتے ہیں جو یہ چاہتا کہ دیکھے محبت والوں کا انجام یہ تھا، وہ میرے آ کر مقبرہ کو دیکھے کیا بنا، مگر عزت مٹا سکا۔ بعد میں متوکل نے قبر پر ہل چلوائے، پانی اس پر بہایا عباسی نے، اور سپاہی مقرر کر دیے کہ جو زیارت کے لیے آئے سلام کرے، قتل کر، مگر سب مٹا گئے، ان کا نام نہیں مٹ سکا۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شوق تے شاموں فرے بغداد رفت، نہ بنو امیہ کی حکومت رہی، وہ شام کی شوکت بھی جاتی رہی، اور بغداد کا بھی رعب داب نہ رہا، باسی بھی چلے گئے۔ شوق تے شاموں فرے بغداد رفت، ستوت غرناطہ ہم یاد رفت، اسپین میں جو ہماری عظمت تھی وہ بھی بھول گئی، باتیں کرتے ہیں کہ وہاں ہوتے تھے، کچھ نہیں، گم، مگر تازہ تکبیر ہوئی ماں ہنوز، اس نے میدان میں جو اللہ اکبر کہا تھا اس سے اب بھی ایمان ہمارے تازہ ہوتے ہیں۔ مومن کو ایسے زندگی گزارنی چاہیے، یا عزت سے جیے یا جان دے دے۔ تازہ تکبیر ہوئی ماں ہنوز، تار ماں از زخماش لرزاں ہنوز، ہمارے ساز پر جو ایسے چوٹ لگائی تھی نا، اس کی وجہ سے آج بھی ہماری تاریں ہل رہی ہیں، نغمے نکل رہے ہیں۔ تو یہ نیم شین جو تھے اللہ رحمت فرمائے، تو چودھری سردار احمد ان کے داماد جو لکھتے ہیں، انہوں نے اپنے دفتر میں سامنے لکھ کر یہ شعر علامہ اقبال کا لگایا ہوا تھا، یہ آخری ہے اس کا حادثہ، سر حادثہ کربلا۔ اے صبا اے پے کے دور افتادگاں، اشک ماں برخا کے پاکی عرص، ہم دور ہیں، نہیں پہنچ سکے کربلا، مگر اے باد صبا تو دور جو ہوتے ہیں لوگ ان کا پیغام دیتی ہے، شاعر تو سے کام لیتے ہیں، اس لیے میرے آنسو حسین رضی اللہ کی پاک قبر تک پہنچا۔ یعنی اللہ نے جو بات کہی ہے، اور یہ احادیث کو جب پڑھیں تو پتہ چلتا کہ جب بچپن میں چھاتی پر کھیلتے ہوئے حضور نے بتا دیا کہ بچہ شہید ہوگا، جو 58 سال عمر گزاری یہ جانتے ہوئے کہ میں تو قتل ہوں گا، میں کہتا ہوں بڑی دلیری کا کام ہے، ورنہ آدمی کو بتا دیا جائے کہ تو مارا جائے گا، وہ تو اسی وقت مر جاتا زندہ، نہیں زندگی گزاری، اور 58 سال کی عمر مہندی سے داڑھی رنگی ہوئی تھی، اس زمانے میں نکلا، کوئی جوانی نہیں تھی، اس لیے کہ جو ہونا ہے اس کو ٹال سکتا۔ اس لیے جب امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بدایہ میں اشعار نقل کیے ہیں امام حسین رضی اللہ کے، کہ وہ شعر بھی کہ بہت سارے اشعار 2 صفحے پڑھنے چاہیے، امام نے جو اشعار کیے ان میں سے یہ بھی یہ بات، ان کانت الابدان للموت انشأت فقتل امرئ باللہ فی السیف افضل فی اللہ بالسیف افضل، جب یہ جسم بنے ہی مرنے کے لیے کوئی بچا نہیں سکتا، مریں گے ضروری، ان کانت الابدان للموت انشأت فقتل امرئ بالسیف فی اللہ افضل، تو پھر بجائے ایڑیاں رگڑ کر مرنے کے اللہ کی راہ میں تلوار سے قتل ہو جانا، یہ اعلیٰ بات ہے۔ پھر اس طرح مرو کہ تمہاری موت جو ہے نا وہ زندگی بن جائے۔ اور یہ رزق کے بارے میں بھی بخل کرتے ہیں، جو قرآن کہہ رہا کہ اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ بچاؤ بچاؤ، سیونگ، اس کو دانائی سمجھتے ہیں، حالانکہ اسی چالوں سے نہیں بچایا جا سکتا، اللہ کا ارادہ ہوا نا برباد کر ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی بہانہ بن جائے، کچھ نہیں رہنا، بینک لٹ جائیں گے اور بڑے بڑے کارخانے تباہ ہو جائیں گے، نہیں، اس کی بجائے اللہ کے بینک میں جمع کراؤ، بھروسہ اللہ، اور پھر آتا رہے گا۔ تو یہ بھی امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مال جو ہے اذا کانا تیلا مال ترک جمع،
کہ یہ مال جن کو ہم جمع کرتے ہیں، جب ان کا انجام یہ ہوگا کہ آخر ان کو چھوڑ جائیں گے، یہ چھوڑ جانے ہیں جمع کیے ہوئے مال، اذا کانت الاموال ترک جمع، جب ان کے اکٹھے کرنے کا آخر اشر یہ ہوگا کہ چھوڑیں گے، فما بال متروک بالمرء یبخل، تو آدمی کو کیا ہو گیا ہے کہ جس چیز کو اس نے چھوڑ جانا اس میں کنجوسی کرتا، بخل کرتا اور سنبھال کے رکھتا، کیوں نہیں خرچ کر دیتا کہ تاکہ تجھے ملے۔ اس لیے ایک نیک آدمی کے بارے میں آتا، وہ خرچ کرتے، لوگ کہتے تم یار بخل سے کام نہیں لیتے، اس نے کہا مجھ سے بڑا بخیل کون ہے؟ انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا دنیا کے بخیل وہ ہیں کم بخت جو یہاں مال سمیٹتے ہیں، میں بخیل ہوں، کہتا ہوں ایک پائی نہیں رہنے دوں گا، میں سارا اپنے کھاتے میں جمع کروں گا، اس لیے میں صحیح بخیل ہوں کہ جو کماتا ہوں وہاں جمع کروں، میں کیوں چھوڑ دوں؟ دوسرے خود کمائیں گے کھائیں گے، کماتا میں رہوں، گناہ ثواب میں بطور کھائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں یہ بات جو تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے مالوں میں اور تمہارے جسموں میں جو کچھ پیش آنے والا وہ لکھا ہوا، گھبراؤ نہیں، کام کرو، جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو جائے گا۔ اپنا فرض جس وقت دین کہے کہ یہ کرو، اس کے لیے دلیرانہ نکلو اور کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے ہم جنگ احد میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اور قرآن نے اجازت دی کہ ان پر جہاد فرض نہیں، حضرت عمرو بن الجموح رضی اللہ عنہ تھے، لنگڑے تھے، 4 بیٹے تھے، وہ جہاد پر جا رہے تھے، انہوں نے کہا ابا جی آپ معذور ہیں، آپ کو جہاد کا حکم نہیں۔ انہوں نے کہا بیٹا نہیں، میں ضرور جاؤں گا۔ رسول کریم علیہ السلام تک بات پہنچی، یعنی جان بچانا نہیں چاہتے، جان دینا چاہتے۔ حضور علیہ السلام نے کہا بھائی عمر اللہ نے معاف تو آپ کو کیا، کیوں جاتے ہیں بیٹے جا رہے؟ اس نے لنگڑا کر کہا کہ اللہ کے رسول میرا شوق ہے کہ میں جنت میں بھی اسی طرح لنگڑاتا ہوا داخل ہوں۔ حضور نے بیٹوں سے کہا کہ بچہ اس کو نہ روکو، اگر یہ جنت میں جانا چاہتا ہے اسی طرح تو اس کو جانے، وہ بھی شہید ہوئے۔ یعنی مسلمانوں نے یہ بات سمجھ لی، دین نے یہ بات ان کے ذہنوں میں جما دی کہ اپنی تدبیروں اور کوششوں سے کچھ نہیں ہوگا، صحیح راستے پر رہو۔ اگر مال تمہاری قسمت میں تو حلال طریقے سے ہی بہت آئے گا، اور اگر ہم سود کھاؤ گے، جوا کھیلو گے، بانڈ خریدو گے، مگر اللہ کو منظور نہیں، سب لٹ جائے گا۔ یہ بھی ہوگا کہ ادھر بینک سے تم لے کر نکلو گے اور ادھر لوگ کھڑے ہوں گے، پسٹل تمہارے سینے پر رکھ کر دولت بھی لیں گے، گولی مار کر چلے جائیں، کیا بنے گا پھر؟ تو کیوں غلط تدبیریں اختیار کرتے ہو؟ بھروسہ رکھو کہ جو ہونے والا وہ ہو جائے گا۔ ہمیں کام وہ کرنا چاہیے جس کا اللہ حکم دیتا ہے، پھر کوئی پرواہ نہیں، ہم مارے جائیں یا زندہ رہیں، دونوں حالتیں ہمارے لیے بہتر ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔